امام حسین کا 40واں ہے۔ عزیزان گرامی، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، میں کس طریقے سے مصائب پڑھوں، کہاں سے پڑھوں۔ ایک پوری داستان ہے، کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام، اور شام کے قید خانے سے رہائی کے بعد جناب زینب نے ایک فرمائش کی تھی کہ میں مجلس کروں گی، میں اپنے ورثہ کا ماتم کروں گی۔ عزادارو، ایام ختم ہو رہے ہیں، رونے کے لیے زیادہ کہنا نہ پڑا کرے، ایسے رویا کیجئے جیسے تمہارا جوان مر گیا۔ میرا کربلا کا علی ارشاد فرماتا ہے کہ ایسے گریا کرا کرو جیسے کسی بیوہ عورت کا جوان بچہ مر گیا ہو، آواز سے رویا کیجئے، آواز سے، مولا کا قول ہے۔ اور جب یہ شام سے قید خانے سے رہائی کا حکم ملا تو زینب نے کہا اے بیٹا سجاد جاؤ اور جا کے اس سے کہہ دو کہ مکان خالی کرا دے، میں اپنے ورثہ کا ماتم کر لوں۔ مکان خالی ہو گیا، مجلس برپا ہو گئی۔ میں بہت تیزی سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ عزادارو، جناب زینب نے سجاد سے پلٹ کے کہا بیٹا جاؤ، جا کے کہو کہ ہمارے سر واپس کر دے۔ سر آئے اور وہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ پھر اس کے بعد سامان کی فرمائش ہوئی کہ ہمارے سامان بھی لٹا ہوا دے دے۔ جب چادریں آنی شروع ہوئیں تو ایک چھوٹی سی چادر آئی، جناب زینب نے اس چادر کو اپنے ہاتھ میں لیا اور بڑی تیزی سے قید خانے کی طرف دوڑی۔ سجاد پیچھے پیچھے چلے، اے بوبی اماں ہمیں اب رہا کر دیا گیا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا یہ سکینہ کی چادر آ گئی جو کربلا سے کوفہ تک مانگتی چلی آئی۔ جہاں گئی اور جانے کے بعد قبر سکینہ پہ چادر ڈال کے ایک جملہ کہا، اے بیٹا چادر آ گئی، تمہیں بڑا اشتیاق تھا اپنی چادر کا، اے بیٹا میں تمہیں چھوڑ کے جا رہی ہوں، بابا سے شکایت نہ کرنا۔ یہ کہہ کے سکینہ کی قبر پہ چادر کو ڈال دیا۔ یہاں سے کربلا کے لیے کربلا رہیں، سب بیویاں تیار ہو گئیں، جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن جناب رباب تیار نہیں ہیں۔ جناب زینب آئیں اور آنے کے بعد کہا بھابی اٹھیے، اب ہمیں مدینے چلنا ہے۔ جناب رباب نے پلٹ کے کہا شہزادی یہ بتلاؤ میں مدینے جا کے کروں گی کیا؟ میں تو 2 بچے لے کر آئی تھی، ایک کو قید خانے شام میں چھوڑا اور ایک کربلا کی سرزمین پہ، میرا تو والی و وارث بھی نہیں ہے، تمہیں کم سے کم عبداللہ تو مل جائیں گے، میرا مدینے میں کیا رکھا؟ جناب زینب سجاد کے پاس گئیں، جا کے کہا بیٹا تمہاری اماں چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرا کربلا کا علی اٹھا اور اٹھنے کے بعد اماں کے پاس آئے، اماں چلیے۔ جناب رباب کھڑی ہو گئی اور ایک جملہ کہا شہزادی سفارش میں وقت کے امام کو لے آئیں، میں اب ضرور چلوں گی۔ ایک مرتبہ دشت کربلا کو دیکھا اور ایک جملہ کہا اے اکبر تیرا بھیا اصغر بہت چھوٹا ہے، اس کا خیال رکھنا، اگر یہ رات کو ڈرا کرے تو اسے اپنے سینے پہ لے لینا۔ پھر اس کے بعد حسین کی قبر کی طرف دیکھ کے کہا اے میرے والی و وارث اگر تجھے کفن نہیں ملا تو میں سائے میں نہیں بیٹھوں گی۔ یہ کہنے کے بعد رباب چلی۔ عزادارو مدینہ نظر آ رہا ہے۔ جناب ام کلثوم نے ایک مرتبہ بشیر کو بلا کے کہا اے بشیر تیرا باپ تو شاید کیا تجھے بھی کچھ آتا ہے؟ کہاں شہزادی حکم کیجئے۔ کہا مدینے میں جاؤ اور جا کے کہہ دو فاطمہ کا گھر لٹ گیا، علی کی کھیتی تاراج ہو گئی، فاطمہ کا گھر ویران ہو گیا، ہمارے آنے کی اطلاع دے دے۔ بس یہ کہتا ہوا بشیر جیسے ہی مدینے میں داخل ہوا، محل بنی ہاشم میں پہنچا، کیا دیکھا ایک ضعیفہ دروازے پہ کھڑی، ایک بچے نے انگلی پکڑے ہوئے ہے۔ بس جیسے ہی کہا کہ فاطمہ کا گھر لٹ گیا، اس بچے نے پلٹ کے کہا اماں میرے بابا کا عالم آ گیا، اماں کا عالم، اماں میرے بابا کا عالم آ گیا۔ بس جناب ام البنین نے پلٹ کے کہا اے بیٹا اسے میرے قریب بلا کے لے گیا۔ بچہ دوڑا ہوا گیا اور جا کے کہتا ہے اے منادی تجھے میری اماں نے بلایا ہے۔ بشیر آیا اور سلام و دعا کے بعد کہا کیا کہا تو نے؟ کہا کہ فاطمہ کا گھر لٹ گیا، علی کی کھیتی تاراج ہو گئی۔ بس جیسے یہ جملہ سنا ام البنین نے نجف کا رخ کر کے آواز دی اے میرے والی و وارث میں عباس کا دودھ نہیں بخشوں گی، ارے سیدہ کا لال مارا گیا۔ بس یہ سننا تھا۔ بشیر نے پلٹ کے کہا اے بی بی کیا کہہ دیا؟ ایسا نہ کہو۔ کہا کہ کیا ہوا؟ کہا پہلے تمہارا لال مارا گیا، کہا کہ میرا بیٹا مارا گیا، کہا کہ عرب میں وہ کون پیدا ہو گیا؟ ارے جس نے میرے عباس کو مارا، کہا کہ دھوکے سے مارا گیا، پہلے اس کے بازو کٹے۔ میں مصائب پڑھ رہا ہوں، گریہ کر لیجئے، آنسو بہا لیجئے۔ آج کل مولا کے چہلو میں، آج شب چہلو میں بس ایک مرتبہ ام البنین نے اپنے کو سنبھالا، اے بشیر یہ بتلاؤ علی کی بیٹی کہاں ہے؟ کہا پشت مدینہ پہ خیمے لگے ہیں، کہا مجھے لے کے چل۔ آگے بشیر نے کہا بی بی چلیے، میں اشارہ کرتا ہوں کہ ادھر بڑھتے چلے جائیے۔ جب خیمے نظر آئے، کہا یہ پہلا جو خیمہ ہے
اس یہ خیمہ علی کی لاڈلی کا ہے. جناب ام البنین آگے بڑھی. بڑھنے کے بعد کیا دیکھا کہ خیمے کے دروازے پہ ایک کمزور و نازواں ضعیف بیٹھا ہوا ہے. علی کی زوجہ آگے بڑھی. ام البنین نے بڑھ کے کہا اے شخص، اے شیخ، مجھے راستہ دے دے، مجھے اندر جانا، علی کی بیٹی سے ملنا. اس نے اٹھنا چاہا، اس سے اٹھا نہ گیا، اس سے اٹھا نہ گیا. پھر دوسری مرتبہ کہا اے شیخ، کیا تو مجھے پہچانتا نہیں ہے؟ میں علی کی زوجہ ہوں، مجھے اندر جانے کا راستہ دے دے. اس نے پھر اٹھنا چاہا، اس سے نہیں اٹھا گیا. ایک مرتبہ ام البنین نے پلٹ کے کہا اے شیخ، میں عباس کی ماں، مجھے اندر جانے کا راستہ دے دے. بس یہ سننا تھا. کربلا کے علی نے اپنے دانوں پہ ہاتھ رکھ کے اٹھنا چاہا، نجف کا رخ کر کے آواز دی اے دادا. دادی نے پہچاننے سے انکار کر دیا. بس یہ سننا تھا. ام البنین بے چین ہو گئی. ارے بیٹا سجاد، کیا تو سجاد ہے؟ کہا ہاں اماں میں سجاد. یہ سننا تھا. ام البنین نے کلیجے سے لگا لیا. کربلا کے بعد پہلی بی بی تھی جس نے سجاد کو اپنے سینے سے لگایا. میرا مولا پیش چیخ کے رونے لگا. کہا اماں میرا بابا پیاسا مارا گیا، اے اماں میرا گھر لٹ گیا، اے اماں میرا چچا مارا گیا، اماں ارے میرا اصغر مارا گیا، اماں میں سکینہ کو چھوڑ کے چلا آیا. کربلا کے مسائب بتلاتے چلے جاتے. ایک مرتبہ ام البنین نے دلاسا دیا اے بیٹا یہ بتلا تیری پھوپھی کہاں ہے؟ کہا اماں خیمے میں چلی جاؤ. بس میں مجلس تمام کر رہا ہوں، وزادارو گریہ کر لیجئے گا. آگے خیمے کے اندر چلی جاؤ. بس جیسے ہی خیمے کے اندر قدم رکھا، ارے کیا دیکھا ام البنین نے؟ ایک ضعیفہ، سر کے بال سفید، چہرے پہ جھرٹیں، چہرے پہ جھرٹیں. آزادارو اگر رونا نہ آیا کرے، رونے کی شکل بنا لیا کیجئے. اگر یہ بھی نہ کر سکو، چہرہ نیچے کر لو. سیدہ آ گئی، سیدہ پرسہ لینے کے لیے آ گئی. پر جیسے ام البنین نے قدم رکھا، فوراً پلٹ کے کہا اے بی بی، علی کی بیٹی کہاں ہے؟ بس مجلس ختم ہو رہی ہے. کہا کہ علی کی بیٹی کہاں ہے؟ یہ سننا تھا. زینب نے چہرے سے بال ہٹا دیے. اماں میں تیری زینب، اماں میں زینب. بس یہ سننا تھا. ایک مرتبہ ام البنین آگے بڑھی اور کلیجے سے لگا کے کہا اے بیٹا یہ کیا تیرے بال سفید ہو گئے، چہرے پہ جھرٹیں پڑ گئی؟ اے بی بی، یہ شہزادی یہ کیا ہوا؟ کہا اماں میرا بھیا پیاسا مارا گیا. اماں میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے بھیا کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا. اے اماں علی اکبر کے کلیجے پہ برچھی کا پل لگ گیا. اے اماں اصغر کے گلو پہ تیر لگ گیا. اماں بس یہ کہتی چلی جاتی ہیں، ایک ایک مسائل بیان کرتی چلی جاتی ہیں. جناب زینب کو ام البنین نے دلاسا دیا. بس کہا کہ اے شہزادی میرے کچھ سوالات ہیں، ان کے جوابات دے دیجئے. بس یہ سننا تھا. زینب کی چیخ نکل گئی اماں مجھ سے سوال نہ کرنا، میں اب اس لائق نہیں رہ گئی ہوں، اماں میں اجڑ گئی ہوں، میں سوالوں کے جواب دے پاؤں گی. کہا کہ جلدی بتلائیے کیا سوال ہے؟ کہا ایک سوال پہلا یہ، کیا میرے عباس سے تیرا آقا حسین خوش تھا یا نہیں؟ میرے عباس سے تیرا آقا حسین خوش تھا یا نہیں؟ جناب زینب نے پلٹ کے کہا اماں کیا کہہ دیا؟ میرا آقا بہت، میرا بھیا بڑا خوش تھا، میرا پیاسا بڑا خوش تھا، میرا تشنا بڑا خوش تھا، میرا ماجایا بڑا خوش تھا. کہا تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہا میں کوفہ اور شام کے بیچ میں روکا. میں مجلس تمام کرنے جا رہا ہوں. اب میں رونے کے لیے نہیں کہوں گا، جس کا دل کرے روئے، جس کا دل کرے نہ روئے. کہا کہ جب ہمیں کوفہ اور شام کے بیچ میں روکا، ایک مرتبہ بھیڑ بڑھی، کسی کے ہاتھ میں پتھر تھا، کسی کے ہاتھ میں آگ کے انگارے تھے، سب پھینکتے چلے جا رہے تھے. ہم بالکل مظلوم، غریب اور اسیروں کی طرح کھڑے ہوئے تھے. سجاد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی، گلے میں خیردار توق تھا. ایک بھیڑ شمر کے پاس آئی اور آنے کے بعد کہا اے شمر یہ بتلا، جب تو حسین کو ذبح کر رہا تھا حسین نے کچھ کہا؟ میں نے کہا نہیں، مجلس ختم ہو رہی ہے. کہا کہ حسین نے تجھ سے کچھ کہا؟ کہا مجھ سے کچھ نہیں کہا. کہا پانی مانگا؟ کہا نہیں. کہا کہ جب میں ضربے لگاتا تھا کم سے کم 12 ضربیں ورنہ 72 ضربیں لگی ہیں. کہا جب میں نے ضربیں لگانی شروع کی، پہلی ضربوں میں سیدہ کے لال نے خدا کو یاد کیا، اے پالنے والے جو میں نے وعدہ کیا
اسے پورا کر رہا ہوں. پھر اس کے بعد اپنی نانا کو یاد کیا, اے نانا, اے نانا. اب اپنے نواسے کو دیکھ لیجئے. کچھ دیر کے بعد اپنی ماں کو یاد کیا, اماں میں نے آپ کے دودھ کا خیال رکھا, اب میں گردن کی طرف سے ذبح ہو رہا ہوں. جب میں نے ذبح کر دیا بس عزادارو مجلس ختم ہو گئی. کہا کہ جب میں نے ذبح کیا اور حسین کے بالوں کو پکڑ کے لے کے چلا تو میں نے کیا دیکھا, حسین کے ہونٹ ہل رہے تھے. اب جو میں نے کانوں کو قریب کیا ہونٹوں سے آواز آ رہی تھی, عباس تیرا آقا مارا گیا, عباس تیرا مولا مارا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ماتم حسین.